السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان جاری ہے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اس کی تفصیل اس سے پہلے والے درس میں بیان کی گئی، اور اس پر جو اعتراض ہوئے تھے اس کا ایک اعتراض کا جواب شامل کیا گیا کہ کیا یہ صرف مکہ مکرمہ والوں کے لیے تھا معجزہ، یا دوسرے علاقوں میں دوسرے شہر کے لوگوں نے بھی، دوسرے ملک کے لوگوں نے بھی اس معجزے کو دیکھا۔ اس کے تعلق سے ایک روایت بیان کی گئی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کہ یہ معجزہ کفار نے دیکھا، پھر اس کی تصدیق کے لیے باہر سے آنے والوں سے ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے بھی فلاں فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا؟ تو آنے والے مسافروں نے بھی گواہی دی کہ ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے، یعنی یہ مان بھی لیا جائے کہ دوسرے ملک اور دوسرے شہروں کے باشندوں نے اس معجزے کو نہیں دیکھا، تو کسی چیز کو نہ دیکھنے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ چیز ہوئی ہی نہیں؟ کیونکہ دیکھیں، نہ دیکھنے کی دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ تو میں نے بتائی تھی، جو ابھی انشاءاللہ تفصیل سے آگے بیان کریں گے، کہ چاند رات میں نظر آتا ہے، اور دوسرے ملکوں میں ضروری تھوڑی کہ اس وقت رات ہی ہو، وقت الگ الگ ہوتا ہے، ٹائم الگ الگ ہوتا ہے، ٹائم زون کے حساب سے اکثر ممالک میں اس وقت دن تھا اور دن میں چاند نظر ہی نہیں آتا۔ تو کسی کے نہ دیکھنے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ یہ معجزہ ہوا ہی نہیں۔ آسمان میں روزانہ قسم قسم کے آثار نمودار ہوتے ہیں، مثلا رنگ برنگے بادل نظر آتے ہیں، قوس قزح مطلب وہ ریمبو جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، اندر دھنش، وہ بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن جو آسمان کی طرف نگاہ کرے گا اسے نظر آئے گا، جو نیچے اپنا سر جھکا کے اپنے کام میں مشغول ہے اس کو وہ نظر نہیں آئے گا۔ اور بادل، رنگ برنگے بادل بھی اس کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ کب نظر آئیں گے؟ جب آسمان کی طرف دیکھنے والا دیکھے۔ اسی طرح ستاروں کا ٹوٹنا، اب ستاروں کا ٹوٹنا یہ تو بالکل ایک دم تیز رفتاری کے ساتھ وہ یوں ٹوٹا اور نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو ستارہ جب ٹوٹ رہا ہو اس وقت کسی کی نگاہ اگر آسمان کی طرف ہو تو اس کو وہ ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر کوئی اپنے کام میں مشغول ہے، آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کو ٹوٹتا ہوا ستارہ نظر آئے گا؟ ہرگز نظر نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں یہ سب آثار انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں جو اتفاق سے اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں، دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ اسی طرح دوسرے ممالک اور شہروں میں یہ معجزہ نظر نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اختلاف مطالعے کی وجہ سے بعض مقامات پر ایک وقت میں چاند طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت میں دوسرے شہروں کے اندر چاند طلوع ہی نہیں ہوتا، یعنی چاند نظر ہی نہیں آتا۔ تو مطلع الگ الگ ہوتا ہے، یعنی وہ چاند کے طلوع ہونے کے اوقات اور اس کا جو طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب چاند میں گرہن لگتا ہے تو تمام ممالک میں گرہن نظر نہیں آتا۔ چاند میں جب گرہن لگتا ہے تو اس کے لیے ایک وقت بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس وقت چاند میں گرہن لگے گا، اور وہ چاند کا جو گرہن ہے وہ اتنے ملکوں میں نظر آئے گا، باقی کے ملکوں میں نظر نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ مطالعے کا اختلاف ہوتا ہے، اور وقت کا اختلاف ہوتا ہے، ٹائم کا اختلاف ہوتا ہے، اس وجہ سے چاند گرہن بھی ہر ملک میں نظر نہیں آتا۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں اور شہروں میں ابر یا پہاڑ وغیرہ کے حائل ہو جانے کی وجہ سے کسی وقت میں چاند نظر نہیں آتا، بادل ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، جب پہاڑ، کوئی علاقہ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہاں پر، تو اس میں بھی چاند پہاڑوں کے پیچھے چھپا ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ تو یہ بھی مسائل ہیں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر وہ نقشہ بعینہ نقل کر دیں
جو قاضی محمد سلیمان صاحب نے قاضی محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں تحریر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت مکہ مکرمہ میں معجزہ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ پیش آیا، اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں کیا وقت تھا، کیا ٹائم تھا، اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں پاسبلٹی تھی اس کے نظر آنے کی اور کہاں امکان نہیں تھا۔ تو اس نقشے کی ذمہ داری مصنف رحمۃ للعالمین کے اوپر ہے۔ ہم یہاں پر صرف اصل کے مطابق ہونے کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے وہاں سے اس کو اٹھا کر یہاں پر نقل کیا اس کتاب سے، اور ان کی عبارت اور نقشہ حسب ذیل اس کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ہم دکھلانا چاہتے ہیں کہ اگر مکہ معظمہ میں یہ واقعہ رات کو 9 بجے پیش آیا تو اس وقت دنیا کے دوسرے ملکوں میں کیا، بڑے بڑے ملکوں میں، کوئی سارے ملک تو بیان نہیں کر سکتے، 197 یا 198 ملک ہے، 200 کے قریب ملک ہے، تو سارے ملکوں کا تو یہاں پہ ٹائم بیان نہیں کیا جا سکتا، بڑے بڑے ملکوں کا ٹائم یہاں پہ بیان کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ کہاں پہ دن تھا، کہاں پہ رات تھی، کہاں پہ صبح تھی، کہاں پہ شام، کیا وقت تھا دوسرے ممالک۔ تو اگر رات کے 9 بجے مان کر ہم چلیں کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں رات کے 9 بجے ہوئے تھے، تو ہندوستان میں 12:50 ہوگی رات کی، اور موریشس میں 11:20 رات کی، رومانیہ، بلگیریا، ترکی، یونان، جرمنی، لکسمبرگ، ڈنمارک اور سویڈن میں اس وقت دن کے 8:20 اور آئس لینڈ اور مڈیریا میں اس وقت دن کے 5:20 اور مشرقی برازیل میں اس وقت آدھی رات کے 3:20 اور متوسط برازیل اور چیلی میں اس وقت آدھی رات کے 2:20 ہوئے، اور اس وقت برٹش میں اور کولمبیا میں دوپہر سے پہلے یعنی صبح کے 10:20 ہوئے تھے، اور لوکون ایک ملک کا نام ہے، اس میں دوپہر سے پہلے 9:24 ہوئے تھے، اور برما میں اس وقت آدھی رات کے 1:50 ہوئی تھی، اور صومالی لینڈ اور مڈغاسکر میں اس وقت رات کے 10:20 ہوئی تھی، اور ریاست ہائے ملایا یعنی اسٹیٹس آف ملایا میں اس وقت آدھی رات کے 2:20 ہوئی تھی، اور جزائر سنڈوک میں اس وقت دن کے 7:50 ہوئی تھی۔ انگلستان، آئرلینڈ یعنی انگلینڈ، اور آئرلینڈ، فرانس، بیلجیم، اسپین، پرتگال اور جبل طارق اور الجیریا میں اس وقت دن کے 6:20 ہو رہی تھی، اور پیرو، پتاما، جمائکا، باہن، امریکہ میں اس وقت آدھی رات کے 1:20 ہو رہی تھی، اور سموا میں اس وقت دن کے 6:20 ہو رہی تھی، اور نیوزی لینڈ میں اس وقت صبح کے 6:50 ہو رہی تھی، اور تسمانیہ، وکٹوریا، نیو ساؤتھ ویلیز اس وقت ان ملکوں میں صبح کے 5:22 ہو رہی تھی، اور جنوبی آسٹریلیا میں اس وقت صبح کے 4:50 ہو رہی تھی، جاپان اور کوریا میں دوپہر کے بعد 4:20 ہو رہی تھی، اور مغربی آسٹریلیا، شمالی یورینیو، جزائر فلپائن اور ہانگ کانگ، چین وغیرہ میں اس وقت دوپہر کے بعد 3:20 ہو رہی تھی۔ تو یہ اکثر بڑے بڑے ملکوں میں دن کا وقت تھا، یا تو دوپہر کے بعد کا وقت تھا، یا دوپہر کے پہلے کا وقت تھا، یا صبح کا وقت تھا، یا شام کا وقت تھا، تو دن کے وقت میں تو چاند نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ شق القمر کا معجزہ ان ملکوں میں نظر ہی نہیں آیا ہوگا۔ اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ یہ معجزہ مکہ مکرمہ کے ٹائم کے حساب سے یہ 9 بجے رات کو ہوا ہے، تو ان ممالک میں یہ وقت تھا۔ اس کے باوجود بھی بہت سے لوگوں نے دوسرے ممالک میں یہ شق القمر کا معجزہ دیکھا، جہاں پر رات کا وقت تھا، اور جو اس وقت اتفاق سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو ان کو یہ معجزہ نظر آیا تھا۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا کہ ابھی جیسے چھوٹا سا بھی واقعہ پیش آتا ہے تو چند منٹوں کے اندر پوری دنیا میں وہ اس کی خبر پھیل جاتی ہے۔ تو اس وقت تو وہ خبر رسانی کے اتنے ذرائع اور اتنے وسائل موجود ہی نہیں تھے۔ اس وقت تو آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی اگر خط بھیجنا ہو تو کئی دن لگ جاتے تھے، اور دوسرے ملکوں میں تو کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ تو خبر پہنچانا بھی آسان نہیں تھا، اور اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے، یہ سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی سے وہ خبر پہنچ جاتی اور لوگ فوراً دیکھ لیتے کہ دیکھو ابھی وہ واقعہ نمودار ہوا ہے۔ جیسے ابھی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ہمیں اچانک نظر آئی تو ہم فوراً خبر دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں دیکھ لو جلدی کہ آسمان میں یہ چیز نظر آ رہی ہے، یہ عجیب طریقہ بادل نظر آ رہا ہے، یہ عجیب کوئی کیفیت نظر آ رہی ہوتی، فوراً پوری دنیا کے اندر وہ خبر پھیل جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ تو یہ جو نقشہ ہے یہ اسٹینڈرڈ ٹائم کے حساب سے تیار کیا گیا ہے، تو اس کے مطابق آپ دیکھیں تو اکثر ممالک کے اوقات، اس میں بڑے بڑے ممالک کے اوقات بیان کیے گئے۔
شق القمر کے معجزے کا یہاں پر بیان مکمل ہوا۔ اب سورج کے پلٹ آنے کا معجزہ بیان کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹ آنے کا معجزہ بھی بہت ہی عظیم الشان معجزہ اور صداقت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے، حضور کی سچائی کی دلیل ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب منزل صحبہ ایک جگہ کا نام ہے، منزل صحبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کے سو گئے۔ یعنی حضور نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی لیکن حضرت علی نے نہیں پڑھی تھی، اور جب حضور سر رکھ کے سو گئے، آرام کرنے لگ گئے، تو آپ پر وحی نازل ہونے لگ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یعنی وہ کیفیت بھی آپ تصور میں لائیں کہ ایک طرف تو نماز عصر کا وقت جا رہا ہے اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کا خیال ہے کہ اگر میں نماز کے لیے حضور کو جگاؤں، حضور کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گا، حضور کے آرام میں خلل واقع ہو جائے گا۔ تو وہ کشمکش میں تھے، اور آخر کار ان کے دل نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ نماز بھی تو انہی کے صدقے میں ملی ہے، نماز بھی تو یہی لے کر آئے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے حضور کو نہیں جگایا یہاں تک کہ عصر کا وقت چلا گیا، سورج غروب ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ آپ کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز۔ اب جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا، بیدار ہوئے، تو آپ کو یہ معلوم ہوا کیونکہ حضرت علی کو حیران و پریشان دیکھا، یعنی فکر مندی کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی تو آپ نے اس وقت یہ دعا فرمائی، یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت بی بی اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ یعنی جو عصر کا وقت ہوتا ہے اس وقت کیسی دھوپ ہوتی ہے، بالکل وہی دھوپ دوبارہ جو ہے کہ پھیل گئی اور دوبارہ عصر کا وقت آ گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اس کے وقت میں عصر کی نماز ادا کی، یعنی قضا بھی نہیں ہوئی، حضرت علی کی نماز جو ہوئی وہ ادا ہوئی۔ اسی لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ نے ہمارے آقا کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ بہرحال اس میں شک نہیں کہ بخاری کی روایتوں میں اس معجزے کا ذکر نہیں۔ اب اس کو دلیل بناتے ہیں کہ اگر یہ معجزہ ہے تو بخاری شریف کے اندر کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر یہ معجزہ نہیں، اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کسی حدیث کا بخاری میں نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حدیث بالکل ہی بے اصل ہے یا بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ حدیث کی صرف ایک ہی کتاب تو نہیں ہے، حدیث کی بہت ساری کتابیں، ویسے صحاح ستہ مشہور ہے، حدیث کی 6 کتابیں مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں، تو دوسری کتابوں کے اندر اس معجزے کا ذکر موجود ہے۔ اور فرماتے کہ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ کتنی؟ 6 لاکھ حدیثیں، لیکن ساری حدیثوں کو امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں بخاری شریف کے اندر ذکر نہیں کی۔ انہی حدیثوں میں سے چن کر امام بخاری نے بخاری شریف میں اگر مکررات اور متابعات کو شامل کر کے شمار کی جائیں، یعنی جو بار بار حدیثیں آئیں، ایک جیسی حدیثیں بخاری شریف میں بار بار آئیں اور ایک معنی کی حدیثیں بھی مختلف جگہوں پر آئیں، اگر ان کو شامل کر کے شمار کریں تو بخاری شریف کی حدیث کی تعداد ہوتی ہے 9082۔ یعنی صرف سوچیں آپ، 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اس میں سے صرف 9082 حدیثوں کو ذکر کیا، اور اگر مکررات اور متابعات کو چھوڑ دیا جائے، جو بار بار حدیثیں، ایک طرح کی حدیثیں مختلف جگہوں پر آئی یا ایک معنی کی حدیثیں مختلف جگہوں پر آئی، اگر ان کو نکال دیا جائے اور ان کو نکال کر گنتی کی جائے تو صرف کتنی تعداد بنتی ہے؟ 2461۔ یعنی بخاری شریف میں 6 لاکھ میں سے امام بخاری نے کتنی حدیثیں روایت کی؟ 2761۔ تو باقی کی حدیثیں کہاں گئی؟ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر 2761 کو ذکر کیا ہے تو باقی کی ساری حدیثیں موضوع تھی، جھوٹی حدیثیں تھیں یا بے اصل تھی، گڑھی ہوئی تھی، ایسا بھی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں، ورنہ امام بخاری نے یاد کیوں رکھا تھا اس کو؟ بہرحال ان کے یہ احتیاط کا تقاضا تھا، انتہائی اعلیٰ پیمانے پر جو حدیثیں ان کے شرائط پر اترتی تھی ان کو انہوں نے ذکر کیا۔
فرماتے باقی حدیثیں جو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کو زبانی یاد تھی، ظاہر ہے کہ وہ بے اصل اور موضوع نہیں ہوں گی، بلکہ وہ بھی یقیناً یا تو صحیح ہوگی یا حسن ہی ہوگی۔ تو آخر وہ سب حدیثیں کہاں ہیں اور ان کا کیا ہوا؟ تو اس بارے میں یہ کہنا ہی پڑے گا کہ دوسرے محدثین نے انہی حدیثوں کو اور کچھ دوسری حدیثوں کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا۔ چنانچہ منزل صحبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کے لیے سورج پلٹ آنے کی حدیث کو بہت سے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جیسے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت امام ابو جعفر طحاوی، امام احمد بن صالح، امام طبرانی اور قاضی عیاض نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے۔ اور امام طحاوی نے تو یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ امام احمد ابن صالح جو امام احمد ابن حنبل کے ہم پلہ ہم مرتبہ ہیں، انہوں نے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ روایت عظیم ترین معجزہ اور علامات نبوت میں سے ہے، لہٰذا اس کو یاد کرنے میں اہل علم کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ بہرحال جن جن محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے ان کی ایک مختصر فہرست یہاں پر دیکھیں۔ حضرت امام ابو جعفر طحاوی نے مشکل الآثار میں، حضرت امام حاکم نے مستدرک میں، حضرت امام طبرانی نے معجم کبیر میں، حضرت حافظ ابن مردویہ نے اپنی مرویات میں، حضرت حافظ ابو البشر نے الذریۃ الطاہرہ میں، حضرت قاضی عیاض نے شفا شریف میں، حضرت خطیب بغدادی نے تلخیص المتشابہ میں، اور حضرت حافظ مغلطائی نے الزہر الباسم میں، حضرت علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے کشف اللبس میں، حضرت علامہ ابن یوسف دمشقی نے مزیل اللبس میں، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا میں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں، اور حضرت علامہ محمد بن عبد الباقی نے زرقانی علی المواہب میں، اور حضرت علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ اتنے محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا، اور ان محدثین میں بہت سے وہ محدثین ہیں جو ہمارے مخالفین کے نزدیک بھی معتمد ہیں، اور ان کی روایتوں کو وہ لیتے ہیں اور ان کی کتابوں کے وہ حوالے دیتے ہیں، جیسے امام جلال الدین سیوطی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ عینی وغیرہ، یہ ان کے نزدیک بھی معتبر ہیں، پھر بھی اس واقعے کا انکار کرتے ہیں اور اس معجزے کا انکار کرتے ہیں۔ اتنے سارے محدثین کا جھوٹے ہیں جو اس واقعے کو روایت کر رہے ہیں، اپنی اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے بیان کیا۔ اتنے بڑے بڑے علماء اور اتنے بڑے بڑے محدثین انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا، یقیناً یہ واقعہ درست ہے۔ اور اس حدیث پر علامہ ابن جوزی نے اپنی عادت کے موافق جو جرحیں کیے، یعنی کلام کیا، اور اس حدیث کو انہوں نے ضعیف اور موضوع ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو علامہ عینی نے عمدۃ القاری جلد 7 صفحہ 146 میں تحریر فرمایا ہے کہ علامہ ابن جوزی کی جرحیں قابل التفات نہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے محدثین کے مقابلے میں صرف علامہ ابن جوزی ہیں جنہوں نے اس حدیث پر کلام کیا اور اس کو موضوع قرار دیا، تو اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔ حضرت امام ابو جعفر طحاوی نے اس حدیث کی سند میں لکھ کر فرمایا کہ ہذان الحدیثان ثابتان رواتہما ثقات، یعنی یہ دونوں روایتیں ثابت ہیں، صحیح ہیں، اور ان کے راوی ثقہ ہیں، یعنی قابل اعتماد بھروسے کے لائق ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی علامہ ابن جوزی کی جرحوں کو رد کر دیا ہے اور اس حدیث کے صحیح اور حسن ہونے کی پرزور تائید فرمائی ہے۔ اسی طرح ازالۃ الخفا میں علامہ محمد بن یوسف دمشقی کی کتاب مزیل اللبس عن رد الشمس کی، مزیل اللبس عن رد الشمس کی یہ عبارت منقول ہے، اور عربی عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ تم جان لو کہ اس حدیث کو امام طحاوی نے اپنی کتاب شرح مشکل الآثار میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 سندوں کے ساتھ روایت کیا، اور فرمایا کہ یہ دونوں حدیثیں ثابت ہیں اور ان دونوں کے روایت کرنے والے ثقہ، یعنی قابل اعتماد بھروسے کے لائق ہیں۔ اور اس حدیث کو قاضی عیاض نے شفا میں، اور حافظ ابن سید الناس نے بشر اللبیب میں، اور حافظ علاء الدین مغلطائی نے اپنی کتاب الزہر الباسم میں نقل کیا ہے، اور ابو الفتح ازدی نے اس حدیث کو صحیح بتایا، اور ابو زرعہ عراقی اور ہمارے شیخ جلال الدین سیوطی نے الدرر المنتشرہ فی الاحادیث المشتہرہ میں اس حدیث کو حسن بتایا، اور حافظ احمد ابن صالح نے فرمایا کہ تم کو یہی کافی ہے، اور علماء کو اس حدیث سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نبوت کے بہت بڑے معجزات میں سے ہے، اور حدیث کے حفاظ نے اس بات کو برا مانا ہے کہ ابن جوزی نے اس حدیث کو کتاب الموضوعات میں ذکر کر دیا۔ دیکھیں، ایک حدیث ہوتی موضوع، موضوع کا مطلب گڑی ہوئی حدیث، بے اصل جھوٹی حدیث، اور وہ حدیث ہے ہی نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، موضوع حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔
اور دوسری حدیث کی قسموں میں حسن آتا ہے، صحیح آتا ہے، اور حسن کی بھی بہت ساری قسمیں، صحیح کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، اور اسی میں ایک حدیث کی قسم ہے ضعیف۔ اگر ہم مان لیں کہ یہ حدیث ضعیف بھی ہے، لیکن وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، اور ضعیف حدیث بھی فضائل میں اور ترغیب و ترہیب میں معتبر ہوتی ہے۔ تو یہ اگر ہم مان بھی لیں، ورنہ تو اس حدیث کو دیکھیں، ابھی آپ نے یہ اتنے بڑے بڑے علماء نے صحیح قرار دیا اور اس کو حسن قرار دیا، تو ہم تو صحیح مانیں گے، لیکن دوسروں کے کہنے کے مطابق اگر ہم اس کو ضعیف مان بھی لیں تو ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہوتی ہے۔ یہ بھی علماء کا متفقہ فیصلہ اور قاعدہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی، تو یہاں چونکہ فضیلت بیان کر رہے ہیں، ہم حضور کا معجزہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کے تحت یہ حدیث معتبر ہے اور اس کے ذریعے سے یہ واقعہ بیان کرنا درست ہے، اور اس واقعے پر اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا بھی بالکل درست ہے، یقینی بات ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھیں، اتنی کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا اور علماء نے اس کی تائید میں اتنی روایتیں ذکر کی ہے اور کتابوں کے حوالے بھی پیش کیے ہیں۔ بہرحال یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہوا، سورج کا پلٹ جانا، یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ، اور اس کے بعد ہے سورج کا ٹھہر جانا، وقت کا رک جانا۔ انشاءاللہ اس معجزے کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اور پھر ایک عظیم الشان معجزہ، معراج شریف کا معجزہ، اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مذہب اہل سنت و جماعت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔